ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مومنہ لئی موسم بہار آیا ہے بن کے اے پھلاں دی مہکار آیا ہے. مومنہ دے رزق نو بڑھان آیا ہے ساریاں گناہاں نو مٹان آیا ہے. مومنہ دے دل دا قرار آیا ہے. مومنہ لی موسم بہار آیا ہے. جندرے شیطان نو لگائے جاندے نے جنتاں باغات بھی سجائے جاندے نے. اے جنتاں لئی کرن تیار آیا ہے. اے مومنہ لئی موسم بہار آیا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکم کی ذات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو تواڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے
جس طرح تواڈے تو پہلے فرض کیتے گئے تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان ضائع ہونے سے کیسے بچائیں؟ اللہ رب العزت دی رحمت ہوئے، اس دا کرم ہوئے، فضل ہوئے، اللہ رب العزت ساری زندگی دے اندر اے رمضان بھی لکھ دے، اور اس رمضان نو کس انداز دے نال گزارنا ہے اور اس رمضان نو ضائع ہون تو کس طرح بچانا ہے۔ اللہ رب العزت نے روزے فرض کیتے اس وجہ تو تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہ تو بچ جاؤ، دلاں دے اندر خوف خدا پیدا کر لو۔ اسے بنا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان دے روزے رکھ لے ایمان دی حالت دے اندر، نیکی دی نیت دے نال، اللہ رب العزت نے بھی شرط رکھ دیتے، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کر دیتا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں مومناں نو، انہاں صحابہ اکرام نو، انہاں قیامت تک آن والے انساناں نو دس دیو کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جنہیں رمضان دے روزے رکھے وہ دے واسطے دو شرطاں نے، وہ ایمان دی حالت دے اندر ہون گے، وہ نیکی دی نیت دے اندر ہون گے۔ جدو حالت ایمان والی ہوئے گی، نیت نیکی والی ہوئے گی، غفر لہ ما تقدم من ذنب، اللہ رب العزت انہاں روزیاں دی برکت دے نال پچھلے جتنے گناہ ہون گے سارے تے سارے معاف کر دیں گے۔ اپنے آپ نو رمضان دے اندر اللہ دی عبادت واسطے خاص کر لئیے، جدو اپنے آپ نو خاص کران گے، اللہ دی عبادت واسطے وقت متعین کر لئیے، نمازاں دی پابندی کر لئیے، اللہ دے تسبیحات نو اپنا اوڑھنا تے بچھونا بنا لئیے، حالت اے ہوئے کہ نیکی دی حالت ہوئے، ایمان دی حالت ہوئے، نیکی دی نیت ہوئے، جدو ایک کام ہون گے غفر لہ ما تقدم من ذنب، اللہ رب العزت پہلے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، آپ علیہ السلام اس مہینے دے آخری عشرے دے اندر اپنے آپ کو اس طرح تیار کر لیندے، اپنے آپ کو اس طرح کوشش اندر کر لیندے، اللہ دی عبادت اندر اتنے مصروف ہو جاندے کہ اس تو پہلے کسی اور عشرے اندر، کسی اور دنوں دے اندر مصروف نہیں رکھ دے سی۔ رمضان آ جائے، باقی 11 مہینے جس طرح سستیاں در گزر گئے، بعد 11 مہینے دے ایام جس انداز دے نال بھی گزار لے، اے رمضان دا مہینہ آ رہا ہے، ہن تو اس دے اندر کوشش شروع کر دیو کہ اسی اللہ دی عبادت اندر گزارنا ہے، قرآن دی تلاوت اندر گزارنا ہے، اللہ دی تسبیحات دے اندر گزارنا ہے۔ آپ علیہ السلام جدو رمضان دا مہینہ آیا کرتا ساری رات اللہ دی عبادت دے اندر گزار دیا کرتے، دن نو روزہ ہویا کرتا، رات نو اللہ دی عبادت دے اندر گزاریا کرتے۔ آپ دی کوشش ہویا کرتی، آپ دی جد و جہد ہویا کرتی کہ میں رمضان نو بڑے احسن انداز دے نال گزار لیا، اللہ دی عبادت دے اندر گزار لوا۔ آپ علیہ السلام
دا طریقہ اے سنت ساڈے اوتے بھی لاگو ہے. سانو بھی چاہیے ہے کہ اپنے رمضان نو بڑے آسان انداز دے نال گزاریے, اس کوشش دے اندر گزاریے کہ اسی اے رمضان ضائع نہیں ہون دینا. اخلاص ہوئے گا, دلاں دے اندر خلوص ہوئے گا. اے ہن تو نیت کر لئیے, اس کی طرف توجہ کر لئیے کہ جیڑیاں سستیاں ہو گئیاں انہوں چھڈ کے اللہ دے کولوں معافی مانگ کے دلاں دے اندر اخلاص پیدا ہو جائے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور جس نے رمضان پہ روزے رکھ لے ایمان کی حالت دے اندر, نیکی دی نیت دے اندر, غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ رب العزت سارے پہلے گناہ معاف کر دیندے نے. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور جس نو اسی کہیدا کہ نفلی عبادت ہے, یہ کوئی فرض تے نہیں نا, اینو پڑھنا تا بھی کوئی حرج نہیں, اینو نہ پڑھو تا بھی کوئی حرج نہیں. ساڈی نیت, ساڈی سوچ, ساڈی فکر ہے تراویح پڑھ لو نہ پڑھ لو کوئی حرج نہیں ہے, یہ فرض نہیں. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا بڑا اجر دس دیتا. من قام رمضان, اور جس نے رمضان کا قیام کیتا, نماز تراویح ادا کیتی, قیام اللیل کیتا, رات نو جاگ جاگ اللہ دی عبادت دے اندر مصروف رہا, ایمانا و احتسابا, ایمان دی حالت دے اندر, نیکی دی نیت دے نال, غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ رب او دے سارے پہلے دے گناہ معاف کر دیندے نے. اے نفلی عبادتاں اللہ رب العزت نے اینا دا بھی بڑا اجر رکھیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا جنت دے اندر میرا اس طرح ساتھ چاہتا ہے نا, وہ زیادہ نفل ادا کریا کرے, وہ زیادہ سجدے کریا کرے, اور نفلی عبادت زیادہ کرے گا, اللہ رب العزت جنت دے اندر او دا تے میرا اس طرح ساتھ کر دے گا. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور جنہیں رات دا رمضان قیام کیتا ایمان دی حالت دے اندر, نیکی دی نیت دے نال, غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ رب او دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے. اخلاص ہوئے گا, دلاں دے اندر تقوی ہوئے گا, پرہیزگاری ہوئے گی, اللہ رب العزت اس رمضان نو بڑا اپنے قرب دا ذریعہ بنا لیں گے. اے روزے اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہون گے, اے ساڈیاں ٹوٹیاں عبادات اللہ اپنے بارگاہ دے اندر قبول کر لیں گے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے تواڈے تے روزے فرض کرن دا مقصد یہ ہے کہ تسی متقی بن جاؤ, تواڈے دلاں دے اندر تقوی آ جائے, تسی پرہیزگار بن جاؤ, تسی گناہاں تو بچ جاؤ. اے روزہ رکھ لیا بندہ گناہاں تو بچ جاندا ہے, اے روزہ ڈھال ہے گناہاں تو بچن واسطے. کتنے گناہ ایسے ہویا کرتے ہیں جڑے بنا روزے تو اسی کر لیندے ہاں, لیکن جدوں روزہ ہوندا ہے تے پھر اسی انہاں گناہاں تو اپنے آپ نو بچا کے رکھدے ہاں کہ ساڈا روزہ ضائع نہ ہو جائے, ساڈی عبادت ضائع نہ ہو جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. کچھ روزے دار ایسے ہویا کرتے نے, روزہ رکھ لیا, صبح فجر تو لے کے مغرب تک بھکھا ہی رہا, اونوں بھوک تو علاوہ کچھ بھی اودے نصیب اندر نہیں آئے گا. روزہ رکھیا ہوئے گا, سارا دن بھکھا رہے گا, لیکن اس نو بھکھا رہن دا کوئی اجر نہیں ملے گا, انہوں کوئی ثواب نہیں ہوئے گا. رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع.
انہوں بھوک تو علاوہ او دے نصیب دے اندر کوئی چیز نہیں ہوئے گی. وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ. کچھ ایسے قیام کرنے والے ہوں گے، کچھ ایسے تراویح پڑھنے والے ہوں گے، کچھ ایسے تہجد پڑھنے والے ہوں گے، انہوں رات کا قیام انہوں صرف اور صرف شب بیداری تو علاوہ کچھ بھی ملنے والا نہیں ہوئے گا. بس وہ دے پلے دے اندر او دے نصیبے دے اندر بس جاگنا ہوئے گا. اللہ دے ہاں او دی عبادت او دا کام اللہ دے ہاں قبول نہیں کیتا جائے گا. کیوں نہیں کیتا جائے گا؟ اے روزہ اللہ دے ہاں قبول کیوں نہیں ہوئے گا؟ ساڈے دلاں دے اندر خلوص نہیں ہوئے گا، ساڈے دلاں دے اندر تقوی تے پرہیزگاری نہیں ہوئے گی. انما الاعمال بالنیات، وہ اعمال دا دار و مدار نیت ہوتے ہے. اگر نیت صاف نہیں ہے، نیت دے اندر خلوص نہیں ہے، وہ جتنی مرضی مشکلہ کٹ لے، جنیا مرضی عبادت کر لے، ساری ساری رات جاگ کے گزار لے، سارا دن روزے اندر رہ لے، اللہ رب العزت نو نہ اس روزے دی پرواہ ہے، نہ رات قیام دی پرواہ ہے. اس واسطے اللہ رب العزت نے فرما دیتا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے، تواڈے تو پہلے بھی فرض کیتے گئے. اے دا مقصد یہی ہے کہ تسی متقی بن جاؤ. تسی جڑے عام دناں دے اندر گناہ کردے ہو، عام حالت دے اندر گناہ کردے ہو، نہ گناہ تو اپنے آپ نو بچا کے رکھ لو. جدو دلاں دے اندر تقوی آ جائے گا، پرہیزگاری آ جائے گی، دلاں دے اندر خوف خدا ہوئے گا، پھر بندہ گناہاں تو بھی بچے گا، دلاں دے اندر خلوص بھی ہوئے گا. پھر اللہ رب العزت انہاں دی خالص نیت دا اجر بھی پورا پورا عطا کر دیں گے. وہ اجر کی ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب پچھلی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیں گے. جدو پچھلے گناہ معاف ہو گئے پھر بندہ اسی طرح ہے کہ جس طرح اس نے اس زمین جو پہ پہلے ہی قدم رکھے، گناہ تو اس طرح پاک. لیکن شرط ہے خلوص، ضروری ہے تقوی تے پرہیزگاری، لازم ہے کہ وہ ایمان والا ہوئے، ضروری ہے کہ اس کی نیت نیک ہوئے. جدو نیک نیت ہوئے گی پھر اللہ رب العزت اس نو نواز بھی. جدو روزہ رکھ لیا صبح فجر دی اذان دے وقت، پھر وہ برے اعمال کو اپنے آپ نو بچا کے رکھے گا، بریاں عادات کو اپنے آپ نو دور رکھے گا. اگر اس نے برے اعمال نہ چھڈے، بریاں عادات نو ترک نہ کیتا، او دا سارا دن بھکھیا رہن دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. او دا رمضان ضائع ہو جائے گا، او دے رمضان نے انہوں کوئی اجر نہیں دینا، کوئی فائدہ نہیں دینا. آپ علیہ السلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جس نے روزہ رکھ لیا وہ جھوٹ بولن تو باز نہ آیا، اس نے روزہ رکھ لیا غیبت تو باز نہ آیا، روزہ رکھ لیا تانا زنی تو باز نہ آیا، روزہ رکھ کے وہ برے القابات اسی طرح منہ چو کٹدا رہا، روزہ رکھ لیا گالیاں دندا رہا. من لم یدع قول الزور والعمل به، وہ برے عمل اسی طرح کردا رہا، اسی طرح دیا حرکتاں کردا رہا، اسی طرح دیا بے ایمانیاں کردا رہا، اسی طرح دیا معاملات کردا رہا جڑے گناہ اندر شمار کیتے جان گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. اگر اس نے جھوٹ بولنا نہ چھڑیا، اگر انہیں تانا زنی نہ چھڑے، اگر انہیں چغلیاں نہ چھڑیاں، اگر انہیں دوسرے دیوتے برے القابات برے لفظاں تانا زنی دے اعتبار دے نال کرنا نہ چھڑیا،
او دا کھانا چھڈنا، او دا پینا چھڈنا، اللہ رب العزت نو نہ اس نو اللہ رب العزت کھانے چھڈن دی او دے پینے چھڈن دی کوئی ضرورت نہیں ہوئے گی، اونوں اس دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا، اونوں او دے نصیب دے اندر بھوک لبے گی یا رات دی بیداری لبے گی، اونوں ہور کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ جس وقت روزہ رکھ لیا، پیٹ دا روزہ رکھ لیا، پھر زبان دا بھی روزہ ہوئے گا، پھر اکھاں دا بھی روزہ ہوئے گا، پھر کنا دا بھی روزہ ہوئے گا، پھر ہتھاں پیراں دا بھی روزہ ہوئے گا۔ جس وقت اس نے پیٹ دا روزہ رکھ لیا، پھر زبان دا روزہ رکھ کے ہر گناہ تو ہر بری لفظ تو اپنے آپ نو بچا کے رکھے گا، اپنی زبان نو حرکت نہیں دے گا، صرف اور صرف اگر حرکت ہوئے گی تے اچھی بات اندر ہوئے گی، رسول اللہ دے فرمان اندر ہوئے گی۔ اگر کچھ سنے گا تو صرف اور صرف اللہ کا قرآن سنے گا، رسول اللہ کے فرامین سنے گا، بیہودہ گفتگو نہیں سنے گا، بیہودگی کی طرف نہیں جائے گا۔ اکھاں دا بھی روزہ ہوئے گا، اکھاں نال اوہی کچھ دیکھے گا جڑا قرآن ہوئے گا یا حدیث ہوئے گی، اکھاں نال کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھے گا جس نو اسلام نے منع فرمایا ہوئے گا۔ زبان دا بھی روزہ، اکھاں دا بھی روزہ، کنا دا بھی روزہ، وہ ہاتھ بھی اسی طرح استعمال ہون گے جس طرح اللہ کے رسول نے دسیا ہوئے گا، ہاتھاں نو بھی استعمال شریعت دے خلاف نہیں کرے گا، اپنے قدماں نو بھی نہیں اٹھائے گا جو شریعت دے خلاف ہون گے۔ صرف پیٹ دا روزہ نہیں ہوئے گا، اگر زبان دا روزہ نہ رکھیا، اکھاں دا روزہ نہ رکھیا، کنا دا روزہ نہ رکھیا، اپنے ہتھاں پیراں نو اپنے کنٹرول دے اندر نہ کیتا، انہاں دا روزہ نہ رکھیا، پھر اللہ رب العزت نو اے دا کھانا پینا چھڈنا اس دی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا باغی الشر اقصر، رمضان دا مہینہ آئے گا، رمضان دا چاند نظر آ جائے گا، اللہ رب العزت آسمان دنیا تے آ جان گے، آگے اعلان کرن گے یا باغی الشر اقصر، اے برائی چان آلیا، اے برائی دی طلب رکھن آلیا، اے برائی دا ارادہ رکھن آلیا، اقصر، اے برائی نو چھڈ دے، اے برائی تو رک جا۔ اللہ رب العزت خود اعلان کر دینے یا باغی الشر اقصر، اے برائی دے طلبگار، اے برائی چاہنا لیا، اے برائی دا ارادہ کرنا لیا، اے برے کم کرنا لیا، اقصر، اپنے برائی تو اپنے آپ نو روک لا۔ وَلِلَّهِ اتقاء مِنَ النَّارِ، اللہ رب العزت جہنم تو آزادیاں دے نے، اے برائی کرنا لیا اپنی برائی نو ختم کر دے، اپنے آپ نو روک لا، اللہ رب العزت جہنم تو آزادیاں دے نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اے رمضان دی ہر رات ہوندا ہے، اللہ رب العزت رمضان دی ہر رات لوگاں نو جہنم تو آزادیاں دیندے نے، ہر رات اللہ رب العزت آسمان دنیا تے آ جاندے نے، آ کے اعلان کردے نے، اپنے بندیاں نو مخاطب ہوندے نے یا باغی الشر اقصر، اے برائی چاہنا لیا، برائی دے طلب رکھنا لیا، برائی دا ارادہ رکھنا لیا، اپنے آپ نو روک لا۔ اللہ ہر رات اندر جہنم تو آزادیاں عطا کر دے نے یا باغی الخیر اقبل، اے بلائی جانا لیا، اے نیکی دا ارادہ کرنا لیا، اے اللہ دی طرف رجوع کرنا لیا، آجا اللہ کو لو منگ لا، اللہ دے سامنے گڑ گڑا لا، وہ اپنے گناہ دیا معافیاں منگ لا، اللہ رب العزت عطا کرنا لائے، اللہ رب تیری دعاواں نو قبول کرے گا، تیری بھلائی تیرے تک پہنچا دے گا، وہ تیرے ہتھاں نو تے تیرے پلیاں نو خالی نہیں موڑے گا۔ تو اللہ دے سامنے گڑ گڑا تے صحیح نہ،
اللہ دے سامنے آتے صحیح نہ، اے بھلائی دے متلاشی آ جا اللہ دی طرف، جلدی جلدی آ جا اللہ کو لو بھلائی لے لا، اللہ کو لو رحمتہ وصول کر لے۔ اللہ رب العزت اعلان کر رہا ہے، اپنی رحمتہ کا نزول کر رہا ہے، جلدی آ جا، اقبل جلدی کر، جلدی اللہ کی طرف آ جا۔ برائی چاہنے والے رک جان، بھلائی چاہنے والے جلدی جلدی اللہ کی طرف۔ اللہ رب العزت کی رحمتہ دا سمندر ٹھاٹھا مار، جس نو جتنا چاہیے وہ حاصل کر لے، پھر پتہ نہیں اگلے سال اندر اے زندگی اندر آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ساڈا رمضان آخری رمضان ہوئے، کتنے ساڈے ساتھی، کتنے ساڈے نمازی پہلے صف کے اندر کھڑا لا لے، دوسری صف کے اندر کھڑا لا لے، آج سانو نظر نہیں آ رہے، آج ساڈے سامنے موجود نہیں ہے، اس منا مٹیاں دے تھلے جا چکے نہیں، ساڈا کوئی پتہ نہیں کہ ساڈا آخری رمضان ہوئے، اینو آخری سمجھ کے گزار لے ہو۔ یا باغی الشر اقصر یا باغی الخیر اقبل، اے برائی دے متلاشی رک جا، اے بھلائی دے متلاشی اللہ کی طرف آ جا، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اپنے ساری بریاں عادات نو چھڑ دے، اللہ کی عبادات دے اندر مشغول ہو جا۔ معاف کرن دا، درگزر کرن دا، رمضان آن کو پہلے پہلے جذبات دلاں دے اندر پیدا کر لو کہ اگر سانو کوئی برا کہے گا اسی اس نو معاف کر دیاں گے، اسی درگزر کر دیاں گے، ساڈے نال کوئی لڑائی کرے گا اسی اونوں درگزر کر دیاں گے، اسی اوندا مقابلہ نہیں کراں گے۔ معاف کرن دا، درگزر دا جذبہ پیدا کرو دلاں دے اندر، اتنے دلاں نو مضبوط کر لو کہ دلاں دے اندر اے جذبہ پیدا ہو جائے، کوئی ساڈے نال جتنا بھی ظلم کر لے، جتنی بھی زیادتی کر لے، اسی اس دا مقابلہ نہیں کران گے۔ اذا اصبح احدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، جدوں کوئی بندہ روزہ رکھ لے، صبح اس نے روزہ رکھ لیا، نہ ہو کوئی گناہ کرے گا، نہ کوئی نافرمانیاں کرے گا، نہ کوئی جنسی تعلقات رکھے گا، نہ وہ لڑائی جھگڑا کرے گا۔ فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ، ہاں کوئی بندہ او دے نال لڑائی کرنا چاہے، او دے نال لڑن دی کوشش کرے، اس نو گالیاں دے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، او دلاں دے اندر ایسا جذبہ آ جائے، ایسی تڑپ آ جائے، دل اتنے مضبوط ہو جان، تھانو کوئی گالیاں دندا چلا جائے، تھوڑے نال لڑن دیاں کوششاں کردا رہے، تسی جواب اندر کہہ دیو انی صائم انی صائم، او میں روزے دار ہاں، او میں روزے دار ہاں۔ معاف کرن دا، درگزر دا جذبہ پیدا ہونا چاہیے ہے۔ اگر اے جذبہ نہ آیا، گالی دا بدلہ گالی اندر دیتا، لڑائی دا بدلہ لڑائی اندر دیتا، مقابلے بازیاں ہوندیاں رہیاں، پھر اے رمضان ضائع ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرقص فإن صابك احد وجهل عليك فقل انی صائم۔ روزہ اے نہیں کہ تسی کھانا چھڑ دیتا تے پینا چھڑ دیتا، بلکہ روزہ اے ہے کہ تسی برائی نو بھی چھڑ دیتا، تسی جنسی تعلقات نو بھی چھڑ دیتا، تسی اللہ کے رسول دیاں نافرمانیاں بھی چھڑ دیتیاں، اور تسی بد زبانیاں بھی چھڑ دیتیاں، اور تسی تانا زنیاں بھی چھڑ دیتیاں، اور تسی چغلیاں بھی چھڑ دیتیاں۔ اے روزہ ہے،
صرف کھانا پینا چھڈن دے نال روزہ نہیں ہے، روزہ کھانا پینا چھڈن دے نال نال ہر برا عمل چھڈنا ہوئے گا، ہر بری عادت چھڈنی ہوئے گی۔ اگر تھانوں کوئی گالی دے یا تھوڑے نال کوئی لڑائی کرے فقل صائم، بس تسی جواب اندر کہہ دیو میں روزے دار ہوں۔ جس وقت دلا دے اندر اے جذبہ آئے گا، اے فکر آئے گی اسی روزے دار، روزے دار واسطے زبان دا غلط استعمال، کنا دا غلط استعمال، اکھاں دا غلط استعمال اے ساڈے روزے نو برباد کر دے گا۔ کوئی گالی دے او دے جواب اندر اثر اگر گالی دیتی، کوئی لڑے اگر او دے جواب دے اندر اسی لڑائی کیتی، ساڈے روزے نو برباد کر دے گا۔ اگر اے فکر تے سوچ آ جائے، اے جذبہ پیدا ہو جائے، پھر اللہ رب العزت ساڈے روزے نو بھی قبول کرن گے، ساڈے قیام نو بھی قبول کرن گے۔ جس وقت روزہ قبول ہو جائے، قیام اللیل قبول ہو جائے، اللہ دے سامنے کھڑے ہونا قبول ہو جائے، او دے سامنے گڑ گڑانا قبول ہو جائے، اللہ کو تنہائی دے اندر اگر بندہ منا لے تو غفر لہ ما تقدم من